صحیح محبوب پیر، ہمارا یہ سوال ہے کہ مرید، مرشد اور عشق کسے کہتے ہیں؟ مرید، مرشد اور عشق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، مرید، مرشد اور عشق، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، مالک و مولا ہے، اس تک پہنچنے کے جو رستے ہیں نا وہ بے شمار رستے ہیں اللہ تک جانے کے، بے شمار حدیثوں میں 24,000 بھی آتا ہے رستے ہیں، ہر رستہ اللہ تک جاتا ہے، لیکن صوفیاء اولیاء کہتے ہیں آسان شارٹ کٹ رستہ جو اللہ تک جاتا ہے وہ ہے اولیاء اللہ کی بیعت ہو کر اللہ تک جانا، مرید ہو کر اللہ تک، یہ شارٹ کٹ رستہ ہے۔ باقی ریاضت والے رستے ہیں سارے۔ جو دنیا میں بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر الہام کرے، اللہ مجھ کو اپنا نیک بندہ بنا لے، اللہ مجھ کو اپنا ولی بنا لے، اللہ مجھ کو اپنا پیارا بنا لے، تو اس بندے کو چاہیے کہ پھر سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنی نفی کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، میں مارنے کے لیے کسی کامل مرشد کا بیعت ہو جائے۔ جب تک مرید نہیں ہوں گے اللہ تک جانے والا رستہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا۔ یہ طریقت کی شرط ہے اولیاء اللہ نے، سلطان باؤ نے، غوث اعظم نے، بابا فرید نے، داتا صاحب نے، ہر ولی اللہ نے اسی طریق کو اپنایا ہے کہ کسی کی بیعت ہو گئے۔ ہم بندے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ تک جانے کے لیے پھر بھی مرید ہونا ضروری ہے۔ بندے بھی ہیں اللہ کے، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، پر اللہ تک جانے والے رستے پر ابھی ہم چڑھے نہیں۔ وہ کون سا رستہ ہے؟ کسی کامل ولی اللہ کی بیعت۔ مرید کہتے ارادہ کرنے والا، مرید کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا۔ کس چیز کا ارادہ؟ اللہ تک جانے کا ارادہ۔ اچھا، اللہ تک کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ہر ایک کی منزل اللہ ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی پہچان کر کے مریں، ایسے نہ کہیں مر جائیں، اللہ کا عرفان حاصل کر کے مریں، اللہ کی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ دیدار کر کے مریں۔ جو بندہ اللہ کے دیدار کے بغیر مر گیا، قرآن پاک میں آیا قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا، نبینہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی کے مرید ہو جائیں۔ آپ ہمارے مرید ہیں، ہم اپنے مرشد کے مرید ہیں، وہ اپنے مرشد کے مرید ہیں، وہ اپنے مرشد کے مرید ہیں۔ یہ کڑی جا کر ملتی ہے محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے عبد خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مرید وہ ہے، یہ سن لیں، جو اپنا ارادہ کرے اور اپنے ارادے اپنے مرشد کی ذات میں فنا کرے اور پیر کا ہو جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت فقیر نور محمد سروری قادری جو صاحب عرفان ہمارے دادا مرشد ہیں، آپ حضرت کے بارے میں حیات سروری میں لکھا کہ آپ نے اپنی میں مارن لئی۔ سب تو بڑا جڑا آج دیکھ دے جے نا لوکاں وچ سب تو بڑا نقص میں نہیں مردی۔ کوئی اگر ممبر پر بیٹھا ہے تو وہ ممبر پر خدا بن کر معاذ اللہ بیٹھا ہے۔ اگر کوئی فرقہ چلا رہا ہے تو فرقے کو وہ کہتا ہے بس یہ فرقہ جنتی ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ یعنی ہر بندہ خدا بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس چیز کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے طریقت نے کہا ہے، صوفیہ نے کہا کسی کامل مرشد کا بیعت ہو جائے۔ اب ہم کامل مرشد کے بیعت ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ، کلاچی شریف، ڈیرہ اسماعیل خان، آپ حضرت نے کلاچی سے سلطان بہو پیدل آیا کرتے تھے، اونٹ پر پیدل، اور آ کر کیا کرتے تھے بھلا؟ 40 سال زندگی کے قیمتی، آج ہم 10 منٹ نہیں اپنے پیر کو دیتے۔ آج اللہ جانتا ہے، یہ میں ان سے بھی کہتا ہوں جو مجھے ماشاءاللہ ہمارے مرید ہیں، دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، سوال جواب بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں پڑتی اپنے سائیں کے پاس حاضر ہو کر خدمت کر لیں۔ نہیں، بس دور دور سے سوال کری جانے، ہمیں اس میں اللہ ذات بتا دیں، ہمیں یہ دے دیں، وہ دے دیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ طریقت کہتی ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر فقیر نور محمد پیدل آئے تھے اور 40 سال زندگی کے قیمتی 40 سال لگا دیے تھے۔
آج ہم 1-2 دن لگا کر دکھائیں نہیں لگتے ہمیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ پیراں کو بیٹھ گئے جا چلی گئے یار کرانو اپنے کام کر لے جا. 40 سال اپنی میں ماری اور یہاں تک کہ اتنے کامل مرید بنے کہ آپ میں فقیر نور محمد صاحب میں حضرت سلطان باہو نظر آنے شروع ہو گئے. مرید اتنا فنا ہو جائے کہ اس میں مرشد نظر آئے. یہ محبوب پیر اپنے پیر میں فنا ہے. میرے پیر مجھے کہتے ہیں کہ بھئی تو وہ ہے جو ہمارا بھی محبوب بن گیا ہے. لیکن اتنی اپنے آپ میں ہونی چاہیے کہ مرشد بول اٹھے کہ یار یہ ہمارا عکس ہے, ہمارا جلوہ ہے, ہمارا محبوب پیر ہے. اچھا, یہ میرے مرشد حضرت سیدی و مولائی فقیر عبدالحمید سروری قادری فرمایا کرتے تھے, جب بندہ بالکل مرشد میں فنا ہوتا ہے, فنا کیسے ہوتا ہے؟ مرشد سے محبت کرتا ہے, مرشد کی اتباع کرتا ہے, مرشد کے نقش قدم پہ چلتا ہے, مرشد کی ہر بات مانتا ہے. ہاں میں ہاں, نہ میں بھی ہاں, یعنی ان کی نہ نہیں کرنی, ہاں ہی کرنی ہے. اپنے پیر کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ان کی اتباع کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے. اور اس کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے پھر وہ مرشد کی ذات میں اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ صرف مرشد ہی رہ جاتا ہے, وہ نہیں رہتا. حضرت علی کو دیکھ کر پتہ لوگ کیا کہا کرتے تھے, وہ دیکھو رسول اللہ جا رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت علی تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں عائشہ نے حضرت فاطمہ زہرا سے زیادہ کسی کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ رسول میں اتنی فنا ہو چکی تھی, بولے